نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، عبادات کے اندر سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ بڑا کم نصیب ہے وہ شخص جو نمازوں کی ادائیگی سے غافل ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا کہا جائے تو میں جنت پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں رضا الہی حاصل ہوتی ہے اور جنت کے اندر میری رضا ہے، تو میں اپنی رضا اور اپنی پسند پر اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ترجیح دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا تو انہیں فرشتوں سے ڈھانپ دیا۔ وہ فرشتے اس کی عبادت سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان کے فرشتوں کے لیے عبادت کی ایک قسم مقرر فرما دی۔ چنانچہ ایک آسمان والے قیامت تک کے لیے قیام میں ہیں، یعنی دست بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ کسی آسمان والے رکوع میں ہیں، کسی آسمان والے فرشتے سجدے میں ہیں، اور کسی آسمان والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے اپنے بازو جھکائے ہوئے ہیں۔ علیین اور عرش الہی کے فرشتے صف بستہ عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام عبادتیں ایک نماز کے اندر جمع کر دیں تاکہ ایمان والوں کو آسمانی فرشتوں کی ہر عبادت کا حصہ عنایت فرما کر انہیں عزت و وقار بخشا جائے۔ نماز کے اندر تلاوت قرآن عظیم کی عزت بخشی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو قرآن عظیم کا تھوڑا سا حصہ بھی پڑھنا جانتا ہے اور وہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن عظیم کا وہ تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کی لذت سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب پاتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر نماز کے سلسلے میں بڑی تاکیدیں ہوئی ہیں۔ کسی مقام پر ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی مقام پر باری تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ کسی مقام پر فرمایا والمقیمین الصلاۃ، اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں اسے قائم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منافقین کا ذکر کیا تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے سستی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کو مصلین کہا اور ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نمازوں کے اندر، نمازوں کی ادائیگی کے اندر سستی کرنا، کاہلی کرنا، یہ طریقہ مؤمنین کاملین کا نہیں ہے، بلکہ ان کا ہے کہ جو منافقین ہیں، کہ جو بظاہر تو مسلمان ہیں اور دلوں کے اندر نفاق چھپائے ہوئے ہیں۔ نمازی تو بہت ہیں، مگر صحیح معنی میں وہی نمازی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ غافل لوگ تو بس رواج کے طور پر عمل کرتے ہیں اور انہیں اس دن کی یاد نہیں آتی کہ جس دن اعمال پیش کیے جائیں گے۔ کیا معلوم ان کی نمازیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی یا مردود ہوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز میں سے تہائی یا چوتھائی یا پانچواں یا چھٹا، یہاں تک کہ آپ نے 10ویں حصے تک گنا اور فرمایا کہ ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی نماز میں سے اسی حصے کا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جس
کو وہ مکمل یکسوئی اور توجہ الی اللہ سے پڑھتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر مکمل یکسوئی سے 2 رکعت نماز ادا کی، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کی نماز باعظمت تب ہوتی ہے کہ جب اس کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور جب اس کی توجہ الی اللہ نہ ہو اور وہ نفسانی خیالات میں مشغول ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی غلطیوں اور لغزشوں پر معذرت کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہو، اور جب وہ بادشاہ کے حضور پہنچ گیا اور بادشاہ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، لہذا بادشاہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گا اور بادشاہ اس کی توجہ کے مطابق اس کے اوپر عنایت کرے گا، جیسی اس کی توجہ ہوگی ویسی ہی اس پر بادشاہ کی عنایت ہوگی۔ اسی طریقے سے جب بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور دوسری باتوں کے خیالات میں کھو جاتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ نماز کی مثال اس دعوت ولیمہ کی سی ہے جسے بادشاہ نے منعقد کیا ہو اور اس میں قسم قسم کے کھانے تیار کیے گئے ہوں، کھانے اور پینے کی ہر چیز کی جداگانہ لذت اور ذائقہ ہو، پھر وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دعوت دے۔ ایسے ہی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی جانب بلایا ہے، اس میں مختلف افعال اور رنگ رنگ ذکر ودیات رکھے ہیں تاکہ بندے اس کی عبادت کریں اور عبودیت کے رنگ رنگ مزے لیں۔ اس میں افعال کھانے کی طرح اور اذکار پینے کی اشیاء کی طرح ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں 12,000 افعال تھے، پھر یہ 12,000 صرف 12 افعال میں مخصوص کر دیے گئے، لہذا جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے اسے ان 12 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی نماز کامل ہو جائے، جن میں سے 6 خارج نماز ہیں اور 6 داخل نماز ہیں۔ پہلا علم ہے، یعنی فرمان نبوی ہے کہ وہ تھوڑا سا عمل جسے انسان مکمل علم اور آگاہی سے ادا کرے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے کہ جسے بے خبری اور جہالت میں ادا کیا جائے۔ دوسرا وضو ہے، کیونکہ فرمان نبوی ہے کہ طہارت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تیسرا لباس ہے، قرآن عظیم میں ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز کے وقت زینت حاصل کرو۔ پانچواں قبلے کی جانب منہ کرنا ہے۔ چھٹا نیت ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ 7ویں تکبیر تحریمہ، 8ویں قیام ہے، 9ویں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، 10ویں رکوع ہے، 11واں سجدے ہیں، 12واں قاعدہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب کسی آدمی نے آخری سجدے سے سر اٹھایا اور تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھ گیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 12 چیزیں جس عبادت کے اندر پائی جائیں تو اس کے تکملے کے لیے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے خلوص قلب۔ جب تک کہ خلوص قلب نہ ہو اس وقت تک عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمان الہی ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بہترین انعام، ایسی بہترین دولت جس سے کہ ہم غافل ہیں، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ ہم جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، اس کے قرآن کو مانتے ہیں، اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا اگر ہم اس کی طرف کو توجہ کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق